قیاس کسے کہتے ہیں؟ قیاس اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دیکھ کر اس کے حکم کو اس دوسری چیز میں مماثلت تلاش کرتے ہوئے وہی حکم دوسرے پر لگانا۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ پیشاب چونکہ پیلی رنگت کی ہوتی ہے اور مائع ہوتی ہے یعنی لکوڈ ہوتی ہے، وہ اس لیے نجس ہے۔ خود ہی قضیہ بنایا، خود ہی فیصلہ کیا کہ اس لیے نجس ہے، لہذا ہر وہ پیلی چیز جو لکوڈ ہوگی وہ نجس ہوگی۔ یہ ہے قیاس، کہ ایک چیز کا حکم دیکھا آپ نے، اس میں دو تین خوبیاں دیکھی کہ اس کی رنگت یہ ہے، اس کے اندر پراپرٹیز یہ ہے، اور اس کا حکم دوسرے پہ لگا دیا، کہا بھائی ایسی کوئی بھی چیز ہوگی وہ بھی نجس ہے۔ یہ ہے قیاس۔ دین میں قیاس نہیں ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا اول من قاس ابلیس، جو پہلا شخص جسے قیاس کیا وہ ابلیس تھا۔ کیا قیاس کیا تھا اس نے قیاس یہ کیا تھا کہ جب پروردگار نے کہا تھا کہ وہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، آدم کو سجدہ کر سب نے سجدہ کیا ہے سوائے ابلیس کے۔ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس بات نے تجھے منع کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی مشیت سے خلق کیا، کس بات نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ تو اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے نار سے پیدا کیا، آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، مٹی کمتر ہے۔ امام نے کہا سب سے پہلا قیاس اس نے ابلیس سے کیا تھا۔ اگر وہ سمجھتا تو اس کو پتہ چلتا کہ مٹی افضل ہے، آگ بدتر ہے، کمتر ہے، تو راوی نے کہا کیسے مولا، آگ بہتر نہیں ہے، مٹی کمتر نہیں ہے؟ امام نے کہا نہیں، کہا اس لیے اگر تو کوئی چیز مٹی کے اندر امانت رکھ تو مٹی امانت رکھتی ہے، آگ میں ڈال تو آگ ختم کر دیتی ہے۔ پھر امام نے کہا ارے بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ مٹی میں تو بیج ڈال تو مٹی تناور درخت دیتی ہے، آگ میں بیج ڈال تو بیج بھی ختم ہو جائے گا۔ 7 تعبیر دی مولا نے، میں پوری روایت نہیں پڑھوں گا، حالانکہ مولا کی اشارت ہے، مجھے کسی اور بات پر آنا ہے، سنیے گا۔ امام نے کہا مٹی بیٹھی ہوئی حالت میں ہوتی ہے، آگ اٹھی ہوئی حالت میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مٹی کے اندر تکبر نہیں ہوتا، آگ میں پھڑپھڑاہٹ ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے۔ مٹی بہتر ہے، آگ بدتر ہے۔ امام نے کہا اگر اس سے سوچا ہوتا نا تو اس کو پتا ہوتا کہ قیاس کتنی بری چیز ہے۔